السلام علیکم۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی ان کے وجود کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ سورۃ المدثر آیت 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے لشکر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کے قدم نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنی مرتبہ بھی اس میں سے داخل ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو اس کے ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ کے ساتھ آسمان میں کون ہے؟ فرمایا، میرے فرشتے۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا، 12 قبیلے ہیں۔ عرض کیا، ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں؟ فرمایا، زمین کے ذرات کے برابر۔ عبد الرحمن ابن ثابت فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت ملک الموت۔ پس جبرائیل ہواؤں اور لشکروں کے سرکردہ ہیں اور میکائیل بارش اور نباتات کے سرکردہ ہیں۔ ملک الموت ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اسرافیل مذکورہ تینوں فرشتوں کو ان کے امور اور انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں۔ حضرت وہب بن مبا فرماتے ہیں کہ 4 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کے بعد موت دے گا اور ان کو سب سے پہلے زندہ فرمائے گا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو معاملات کے مدبر اور ان کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصلی صورت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، فلاں تاریخ فلاں رات کے وقت مقام بقیع ارکت میں مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی جس سے تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں سور کے اثر سے مستثنیٰ فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی روحیں قبض فرمائیں گے تو ملک الموت سے فرمائیں گے، کون بچا ہے؟ تو یہ عرض کرے گا، آپ کی باقی رہنے والی ذات کریم بچی ہے اور آپ کا بندہ جبرائیل اور میکائیل اور موت کا فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میکائیل کی روح نکال لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ملک الموت، کون باقی رہا؟ تو وہ عرض کریں گے، آپ کی ذات باقی ہے اور آپ کا بندہ جبرائیل بھی اور ملک الموت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے موت کے فرشتے، تو بھی مر جا۔ تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، باقی کون بچا؟ تو وہ عرض کریں گے، آپ کی ہمیشہ رہنے والی ذات باقی ہے اور جبرائیل فانی اور مرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی بھی موت ضروری ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے جس سے وہ اپنے پروں سمیت بے دم ہو جائیں گے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے 4 وزراء سے میری تائید اور مدد فرمائی ہے، 2 آسمان والوں میں سے ہیں یعنی جبرائیل اور میکائیل، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں ابو بکر اور عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل آسمان کے موزن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور امام میکائیل علیہ السلام ہیں، جو بیت المعمور کے نزدیک امامت کرواتے ہیں۔ پس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرماتے ہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تسبیح کہتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی خوش الحانی کی وجہ سے تسبیح سننے کے لیے اپنی نماز روک دیتا ہے۔ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب لوح ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ لوح اسرافیل کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ اسرافیل نے عظمت خداوندی سے اپنا سر اپنے پر سے چھپایا ہوتا ہے اور اپنی نظر نہیں اٹھاتا۔ بس یہ اس پر نظر کرتا ہے، اگر تو یہ حکم آسمان والوں سے متعلق ہوتا ہے تو اسے میکائیل کے سپرد کرتا ہے، اور اگر زمین والوں سے متعلق ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کرتا ہے۔ بس سب سے پہلے روز قیامت جس کا حساب ہوگا وہ لوح ہوگی۔ جب اسے بلایا جائے گا تو اس کے جوڑ کانپتے ہوں گے۔ اسے کہا جائے گا، تو نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ عرض کرے گی، جی ہاں۔ تو کہا جائے گا، تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ عرض کرے گی، اسرافیل علیہ السلام۔ تو اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو اسرافیل علیہ السلام کے بھی سب جوڑ کانپتے ہوں گے۔ اسے بھی یہی کہا جائے گا، تجھے لوح نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ جب وہ عرض کریں گے، جی ہاں، تو لوح یہ کلمات پڑھے گی جس کا ترجمہ یہ ہے، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح یہ سوال ہوتا چلا جائے گا۔